الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مقدس ماں اور بہنوں اور بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقدس وادی میں، جسے حرم کی سرزمین کہتے ہیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں زندگی کی یہ گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ وہ مقدس وادی ہے جہاں اللہ کا ہر پیغمبر آیا ہے اور ہر اللہ کی نبی کی، ہر اللہ کی ولی کی یہاں آنے کی چاہت رہی ہے. یہ ایسی فضا، ایسی مقدس سرزمین پر آج اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بٹھا رکھا ہے. ہم یہاں سے بہت کچھ لے کے جا سکتے ہیں، بہت کچھ لے کے جا سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی دولت جو ہماری پوری زندگی کو سنوار سکتی ہے، پوری زندگی کو سنوار سکتی ہے، دنیا آخرت کو، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے، ہمارا یہ دل اندر سے ماننے لگ جائے کہ میری زندگی کا تمام تر مسائل کا حل دنیا ہے یا آخرت ہے، صرف اسلام کی زندگی میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اسلام کی پریکٹس اس لیے کرے کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، برکت ہو جائے گی، دنیا در اچھی ہو جائے گی، بطور وظیفے کے. اور ایک یہ کہ اسلام پر اس کا اعتماد ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری ہر مشکل کا حل صرف اسلامی زندگی میں. میری گھر کی زندگی ہو، میری کاروباری زندگی ہو، میرے معاشرے اور سوسائٹی کے مسائل ہوں، میری قوم اور میرے ملک کے مسائل ہوں، میرا یہ اعتماد بحال ہو جائے کہ اس کا حل صرف اسلام کی زندگی میں. ہم جن پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا آئیڈیل مانتے ہیں، محمد رسول اللہ، حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، جن کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب زندگی گزار کر گئے. ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ان کے پاس سب سے بڑی جو چیز تھی کہ وہ اسلام کی زندگی پر پورا اعتماد رکھتے تھے اور اسلام کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اسلام کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ ہماری مسائل، ہماری پریشانیوں کا نجات، ہماری کامیابی اور فلاح صرف اور صرف اس کے لیے اللہ نے ایک ہی کھرا سکہ اتارا ہے، اور وہ اسلام ہے. باقی جتنے زندگی کے نقشے ہیں، جتنے زندگی کے طور طریقے ہیں، جتنے سکے ہیں، سب کھوٹے ہیں. کامیابی کا نقشہ، فلاح کا، صرف اور صرف اسلام کی زندگی میں. کہنے میں تو میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ اعتماد کا بحال ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بس وقت میں زندگی میں اسلام کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں، عمل کر رہا ہوتا ہوں کچھ، لیکن میری گھر کے کچھ لوگ، گھر کی زندگی کچھ اس کے خلاف بھی چلتی ہے تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس ڈگری تو ہے نا، ان کے پاس تعلیم تو ہے نا، ان کے پاس فیکٹری تو ہے نا، ان کے پاس کارخانہ تو ہے نا، تو میں مطمئن ہوں کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. اور اگر میرا اسلام پر یہ اعتماد بحال ہو جائے کہ اسلام کے سکے کے بغیر سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں، تو میرا دل اندر سے بے چین اور تڑپ جائے گا کہ یہ دولت میرے بچوں میں کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں کیوں نہیں ہے، میرے معاشرے اور سوسائٹی میں کیوں نہیں ہے. یہ جو اسلام پر اعتماد کا بحال ہونا ہے،
اسلام پر اعتماد کا بحال ہونا ہے کہ واقعی ہمارے اجتماعی مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، سوسائٹی کے مسائل ہوں، اس کے لیے اللہ نے ایک ہی نسخہ بھیجا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسلام کی زندگی۔ بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلاتا ہے لیکن اسے اس درجے پر اسلام پر اعتماد نہیں ہے۔ اسلام پر اعتماد کا بڑا مسئلہ ہے، اور واقعی اگر جیسے مجھے اپنے کرنسی پر اعتماد ہے، دولت پہ اعتماد ہے، فیکٹری پر اعتماد ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری سی زندگی بن رہی ہے، بتائیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ان میں سے کسی ایک پر آفت آ جائے، میرے اندر کیا حال ہوگا؟ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میری زندگی ان نقشوں سے بن رہی ہے، تو تڑپ جاؤں گا، بلکہ ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے خودکشی کر لے، کہ جب اس کے سارے یہ نقشے جن پر اسے زندگی بننے کا اعتماد تھا اس کے ہاتھ سے نکل گئے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اگر مسلمان کا یہ اعتماد اسلام پہ آ جائے، یہ اعتماد اسلام پہ آ جائے کہ اسلامی زندگی یہ میری نجات کا، میری فلاح کا واحد نسخہ ہے، اگر یہ اعتماد میرا بحال ہو جائے، سچ بتاؤں کوتاہی پھر بھی ہو جائے گی، گناہ پھر بھی ہو جائے گا، غلطی پھر بھی ہو جائے گی، نافرمانی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا بے چین اور تڑپ جائے گا جب تک کہ اس کا ازالہ نہ کر لے چین نہیں آئے گا۔ یہی اللہ نے ایک مسلمان کی نشانی بتائی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، خطا کر بیٹھے گا، گناہ کر بیٹھے گا، بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس سے، لیکن وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ کبھی باقی نہیں رہے گا، اپنے کیے پہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنے کیے پہ مطمئن نہیں رہے گا، تڑپ جائے گا جب تک کہ معافی نہ مانگ لے چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسے اسلام سے ہٹنے میں اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہے، اپنی بربادی نظر آ رہی ہے، اپنی تباہی نظر آ رہی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے گھر کی، اپنے کاروبار کی، جیسے یہ اسلام کے نقشے سے ہٹا برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو اسلام پر اعتماد ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ ہدایت کا نور نصیب فرماتا ہے تو اسے اسلامی زندگی پر اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے، اسلام کی زندگی پر اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ ایک طرح میں ماحول میں آ گیا تو میں نے نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لیا، تلاوت بھی کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، ہاں ماحول میں جو ہے ہوا، ماحول میں آ گیا تو یہ ماحول کے زور پر یہ سب چیزیں آ گئی، اور ایک یہ کہ اللہ اس ماحول کی برکت سے اسلام پر میرا اعتماد بحال کر جائے، میں کفر کی تاریکی میں بھی ماحول میں ہوں گا تب بھی میں اسلام کی زندگی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے چھوڑ کے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس کے نقصان پہ مجھے ایمان ہے اور اس کی پریکٹس کرنے پر مجھے نفع کا یقین ہے، تو میں کفر کے ماحول میں بھی ہوں گا تو میری نماز نہیں چھوٹے گی، میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میرا اعتماد بحال ہے۔ اور اگر یہ اسلام پر اعتماد نہیں بحال ہوتا تو مسلمان صرف اس ماحول تک مسلمان رہتا ہے، اور جیسی اس ماحول سے خالی ہوتا ہے اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے، یعنی اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس صرف اسلام کی زندگی، اور یہ بھی کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی زندگی کا اور نقشہ اختیار کرے گا ہرگز وہ زندگی قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں جب اسلام کی عظمت اور اس پر اعتماد بحال کیا تو کیا کہتے تھے صحابہ کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، آج ہم جس حالت میں ہیں اور اس عزت کی بلندیوں پر ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ فرمایا کرتے تھے اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، یہ ساری عزت ہمیں اسلام کی بدولت ملی ہے۔ یعنی کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے،
مسلمان کہتا ہے اگر میں اسلام پہ چلوں گا تو میرے مسائل اور بڑھ جائیں گے. یعنی کتنے دکھ کی بات ہے. میں اسلامی زندگی اختیار کروں گا تو میرے مسائل اور الجھ جائیں گے. اگر میں اسلامی زندگی پہ چلوں گا تو میں دنیا سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اگر اسلامی زندگی پہ چلوں گا تو زمانے کے اندر معزز نہیں رہ سکتا. یعنی کتنے دکھ کی بات ہے. مسلمان کہنے والا آج اسے اسلام پر اعتماد کوئی نہیں. اور وہ کیا کرنے لگے؟ وہ کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو بکریاں چرانے والے تھے, روکھی سوکھی کھانے والے تھے, بھیڑوں اور بکریوں کے چراوے جسے کہیں کہ ان کی پیچھے چلا کرتے تھے, اور ہم مہینوں اونٹ کا سوکھا گوشت کھایا کرتے تھے. ہمارے ہاں پانی کے پینے پر, ریس پر اگر جنگ چھڑتی تو نسلوں تک وہ جنگ چھڑ جایا کرتی تھی. انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. بچیوں کو زندہ درگور مٹی کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے. ہماری زندگی کا نقشہ تو یہ تھا. اور آنن فانن کیا ہوا؟ بکریوں کے چروانے والے دنیا کے رہبر امام بن گئے. یہ عزت کیسے ملی؟ کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام. ہمارے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے اسلام پر اعتماد کیا. یعنی آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے, مسلمان ماحولوں میں رہنے والے, مسلمان معاشرے میں رہنے والے اگر یہ آ جائے کہ اسلام کے اس حکم پہ چلوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا, میری مارکیٹ نہیں چلے گی, میرا بازار نہیں چلے گا, میں ترقی نہیں کر سکتا, میرا ملک ترقی نہیں کر سکتا, میری سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. یعنی اسلام پر یہ اعتماد نہیں ہے. اور ایک یہ ہے سبحان اللہ اعزنا اللہ بالاسلام. میری تمام تر کامیابی اور فلاح صرف اور صرف اسلامی زندگی کے اندر. میں عرض کر رہا ہوں اعتماد بحال ہو جائے, یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا, گناہ پھر بھی ہوگا. بلکہ ایسا ہوا ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ہم جاؤ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, سزا جاری کیجیے. آپ نے پھر واپس کی, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اطراف والوں سے پوچھا کہ اس کا عقل ٹھیک ہے, اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ کہ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہم اسے صحیح دیکھتے رہے, صحیح اٹھتے بیٹھتے رہے, اس کے ساتھ دماغی توازن ٹھیک ہے. جب اس نے خود اقرار کیا تو اللہ کے نبی نے پھر اسے سزا, جو شریعت کی سزا ہے وہ دی. ایک خاتون آئی, کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ نے اسے واپس کر دیا. پھر آئی, آپ نے پھر واپس کر دیا. کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اس شخص کی طرح واپس کرتے رہیں گے, میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے زنا ہو گیا, سزا جاری کیجیے, مجھے پاک کیجیے, اور میں امید حمل سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ, جب بچہ ہو جائے گا پھر آنا. کوئی پولیس نہیں, کوئی گرفتاری نہیں, کوئی کچھ نہیں. پھر آ گئی, کہ یا رسول اللہ میرا بچہ ہو گیا, آپ سزا جاری کیجیے. اللہ اکبر. سزا بھی پتہ ہی کیا تھی؟ پتھروں سے سنسار کرنا. اس میں نبی بھی ترمیم نہیں کر سکتا, منسوخ نہیں کر سکتا, خود اقرار کر رہا ہے. حدود ہے, حد ہے, کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. بچہ اٹھا کے لے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچہ ہے, جب تک یہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے سزا نہیں ہوگی. واپس چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد آئی, بچے کے ہاتھ میں لقمہ. کہا یا رسول اللہ اب سزا جاری کیجئے, پتھروں سے سنسار کرنا. پتھر مار رہے, مارنے والے مار رہے. اس کا ایک چھینٹا کسی کے کپڑوں پہ لگا تو کسی کی زبان سے کچھ سخت جملہ نکل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو اگر اس کی توبہ سارے مدینہ کے گناہ گاروں میں تقسیم ہو جائے سب کی بخشش ہو جائے. اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا غلطی نہیں ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا خطا نہیں ہوگی, ہوگی, بڑی سے بڑی بھی ہوگی. لیکن جب اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے, بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی بھول اور خطا ہو جائے تو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کی معافی کا سامان نہ کر لے. جب تک کہ معافی کا سامان نہ کر لے چین نہیں آئے گا. اگر ہم اس سفر کے اندر یہ دولت لے جائیں کہ ہمارا اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے اور ہمارا اندر کہے کہ میری فلاح, میری کامیابی چاہے دنیا کے نقشوں کی ہو چاہے آخرت کا نظام ہو, صرف اور صرف اسلامی زندگی میں بس, میں اس سے 1 انچ بھی دستبردار نہیں ہوں گا. یہ اعتماد بحال ہو جائے
یعنی اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیسی زندگی ہے کہ اسلام کا بعض حصے پر تمہیں ایمان ہے اور بعضوں کا انکار کر رہے ہو. یعنی ایک کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ قابل عمل اس زمانے میں نہیں ہے. اس دور میں اگر اس پہ عمل کیا تو ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے، تاریخ زمانے میں چلے جائیں گے، دنیا سے پیچھے ہو جائیں گے. تو کیا ہمارا نبی آخری نبی نہیں ہے؟ کیا ہمارا رسول آخری رسول نہیں ہے؟ کیا اسلام دین قیامت تک کے لیے آخری نظام زندگی نہیں ہے؟ جب یہ ہے تو پھر ہم کیوں کسی اور چیز پہ نظر رکھیں کہ اور کسی نقشے کے اندر بھی مجھے کامیابی مل سکتی؟ یہ اعتماد کی کمزوری ہے، یہ اسلام پر اعتماد کی کمزوری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جب تک ماحول میں ہوتا ہے اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جیسی ماحول سے نکلتا ہے اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. اگر اس کا اعتماد بحال ہو جائے اسلام پر، میں عرض کر رہا ہوں کفر کی تاریکی میں بھی چلا جائے، اندھیروں میں مغرب کے ماحول میں بھی چلا جائے، الحمدللہ وہ اسلام پر نظر آئے گا، اسلام کا نمونہ نظر آئے گا. اس لیے کہ اس کا اندر کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس سے دستبردار ہوا اور کوتاہی کر بیٹھا تو میری ہلاکت یقینی، میری ناکامی یقینی، میری رسوائی یقینی. اس لیے وہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر کو بھی اپنی پوری توانائیاں صرف کرتا. ایک پیغمبر ہے. اب دیکھیں نبی سے بڑھ کر کوئی دور اندیش نہیں ہو سکتا نا بھائی، نبی سے بڑھ کر کوئی دور اندیش ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند ہو سکتا ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد کا خیر خواہ اور بہتر سوچ سکتا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پیغمبر ہے نا بھائی. میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی دور اندیش نہیں، اور آپ سے بہتر اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کا بہتر کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا. کیا فضا دی ہوگی، کیا ماحول دیا ہوگا، کیسی اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی نسل کی فکر کی ہوگی. لیکن اتنا بھی بس نہیں، پھر بھی جاتے جاتے وصیت کر کے جا رہا ہے. اور وصیت یہ کہہ رہا ہے ابراہیم، یعقوب علیہ السلام آئندہ نسل کو وصیت کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بیٹو، میری چاہت یہ ہے کہ تمہاری زندگی اسلام پہ گزرے اور تمہارا خاتمہ اسلام پہ. تم مسلمان بن کے جیو اور مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ. میری سب سے بڑی خواہش اور چاہت اور میری وصیت یہ ہے. اب یہ پیغمبر وصیت کر رہا کہ میری سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تم مسلمان بن کے جیو اور مسلمانی کی حالت میں تمہارا دنیا سے جانا ہو. بس یہ میری وصیت یاد رکھنا. سب سے بڑی وصیت. پیغمبر کتنا دور اندیش، کتنا عقل مند، اور اپنے اولاد کے لیے کتنا سازگار ماحول مہیا کیا ہوگا. پھر یہ وصیت کر رہا ہے اس لیے کہ پیغمبر سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اسلام کتنا کھرا سکہ ہے اور اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پیغمبر دعا کر رہا، اے اللہ اسلام کی حالت میں میری موت ہو. توفنی مسلما، اسلام کی حالت میں موت. تو میرے عزیزو، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام پر اعتماد کمزور ہو گیا ہے. زندگی کے نقشوں پہ اعتماد مضبوط ہو گیا ہے. اگر اس نقشے میں کہیں کمی آ جائے، اماں بھی پریشان، ابا بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان. زندگی کیسے گزرے گی؟ زندگی کی مادی نقشوں پہ اعتماد پورا ہے، اگر ذرا سی کہیں کمزوری ہو جائے پورا گھر ڈپریشن میں، پورا گھر ڈپریشن میں، پورا گھر ڈپریشن میں. اللہ اکبر. اگر یہ اعتماد ہمارا اسلام پہ ہو جاتا تو ذرا کمی ہو جاتی تڑپ جاتا، یہ بے چین ہو جاتا. کیا مرد کیا عورت تڑپ جاتی. دنیا کی ان مادی نقشوں پہ اعتماد ہے، اور کیوں نہ ہو بھائی. پڑھائی یہی ہے، سیکھا یہی ہے، سنایا یہ جا رہا ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے،
پلایا یہ کیا ہے؟ ہاں، تو ان سارے نقشوں پہ اعتماد ہے. شخص تھا بوڑھا آدمی، وہ باہر گیا، بوڑھا سا آدمی تھا، کچھ تلاش کر رہا، اور جب تلاش کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تو ایک نوجوان بھی ساتھ ہوا. کہا بڑے میاں کیا گما ہے؟ کہا بیٹے ہیرا گما ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں. وہ بھی تلاش کرنے لگ گیا ساتھ. جب بہت تاخیر ہو گئی تو اس نوجوان نے پوچھ لیا بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں تھا؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت تھا، باہر روشنی بہت ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. گما گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت تھا، باہر روشنی بہت ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. تو یہی کہیں گے نا بھائی بڑے میاں اپنی عمر پوری کر چکے ہوں گے، یہ کہیں گے نا بڑے میاں اپنی عمر پوری کر چکے ہوں گے، عقل سٹی آ گئی ہوگی، اندر کی چیز باہر تلاش کر رہے ہیں. قسم خدا کی میرے اور آپ کا حال نہیں، ساری دنیا کی اسکرین پر یہی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. زندگی کی کامیابی اور فلاح دل کے خانے میں گم ہو گئی ہے، اور ہم اسے نکلے ہیں دنیا کے نقشوں میں تلاش کرنے کے لیے، اس لیے کہ باہر روشنی بہت ہے، اندر اندھیرا بہت ہے. سچ بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے اسکرین پر یہی کھیل ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کے نقشے دکھایا جا رہا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، یہ اسٹیٹس، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ آمدنی. ہاں، زندگی کے اسٹیٹس میں نقشوں میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ زندگی ان نقشوں میں کامیاب ہو جائے گی. ارے بھائی زندگی دل کے خانے میں گم ہوئی ہے اور ہم باہر تلاش کرنے نکلے ہیں. ڈھونڈ لو، جتنے ڈھونڈو گے نہیں ملے گی. میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا، رمضان سے پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، دنیا میں 41 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا. 41 سیکنڈ میں 7 سے 8 لاکھ آدمی سالانہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں سالانہ. جاپان دنیا میں خودکشی پہ دوسرے نمبر پر ہے، جس کی معیشت ہر گھر میں اس کا سامان موجود ہے. برنوئی اور پاکستان خودکشیوں میں سب سے آخری نمبر پر ہے. کیوں؟ کچھ بھی ہے لیکن ایمان دل کے کسی خانے میں موجود ہے. ایمان دل کے کسی خانے میں بھی موجود ہے، لیکن دکھایا یہ جا رہا کہ زندگی بن جائے گی. اچھا بڑے میاں کے بارے میں تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی عقل سٹی آ گئی ہوگی، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ ہمارے بارے میں دنیا یہی کہے گی ان کا لٹریچر غلط ہو گیا، ان کا سبق غلط ہو گیا، ان کی دانشگاہیں غلط ہو گئی، انہیں پڑھایا غلط گیا، انہیں سنایا غلط گیا، انہیں یہ بتایا گیا کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، زندگی اچھی ہو جائے گی. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتایا تھا انسان اچھا ہو جائے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی. ہمیں پڑھایا یہ جا رہا ہے، سکھایا یہ جا رہا ہے، سنایا یہ جا رہا ہے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، دنیا کے نقشے ہو جائیں گے، زندگی بڑی کامیاب ہو جائے گی. اور محمد رسول اللہ نے سبق دیا تھا انسان اچھا ہو جائے گا جس کی روح اور غذا اسلام کی زندگی ہے. دیکھو نا یہ جسم ہے، یہ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے. اس کی توانائی، اس کی صحت، اس کی توانائی، اس کی صحت، اس کی طاقت اللہ نے مٹی سے رکھی ہے. اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جسم مٹی سے، غذا اور توانائی کا سامان بھی مٹی سے. اس کے اندر کا انسان اللہ نے آسمانوں سے بھیجا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اندر کا انسان اوپر سے آیا ہے. اس کی صحت، اس کی توانائی، اس کی غذا وہ بھی اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، اور جس کا نام ہے اسلام. بتائیے روح نہ ہو، جسم بہت خوبصورت ہو، جسم بہت خوبصورت ہو، کون ماں ہے اپنے بچے کی لاش رکھ لے گھر پہ؟ ڈر لگتا ہے. اب تو کہتے ہیں باہر ہی نلا دینا، اندر نہ لے کے آ رہا. جسم تو بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں روح نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے. تو سب کچھ تو روح ہے، لیکن اس کی غذا کہاں ہے؟ اس کے لیے توانائی کا سامان کہاں ہے؟
اس روح کی زندگی کا نقشہ کہاں ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ایک شخص آ کر حضرت بیٹا بہت اچھا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، اچھی ڈگری لے لی، معاشرے میں اس کا اچھا مقام بھی بن گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ اب فرمانے لگے بھائی یہ تو ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر کہتے کہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، اعضاء اور جواری بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی، تھوڑی سی روح نکل گئی۔ پیچھے رہا کیا ہے میاں؟ پیچھے رہا کیا ہے؟ تو اندر کے انسان کی غذا، گھوڑا نا گھوڑا صحت مند ہے، لیکن اگر اوپر بیٹھنے والا سوار کمزور ہے تو بتائیے یہ تیز رفتار گھوڑا پر خطر بنے گا نا، سب کے لیے خطرے کا باعث، کسی کو رون دے گا، کسی کی زمین بھی جائے گا، کسی کے لیے جان کا خطرہ بنے گا، اس لیے کہ سوار کے ہاتھ میں لگامیں نہیں پکڑی جا رہی۔ جسم بہت خوبصورت ہے، چہرے پہ بہت لالی پڑی ہوئی ہے، اعضاء اور جوارح میں بڑی توانائی ہے، لیکن اندر کا روح جو اسے کنٹرول کرتا ہے وہ کمزور ہے۔ بتائیے جسم دوسروں کے لیے خطرہ بنے گا نہیں بنے گا؟ کسی کی عزت سے کھیلے گا، کسی کے آبرو سے کھیلے گا، کسی کی زندگی سے کھیلے گا، کسی کے مال سے کھیلے گا، اس لیے کہ اس جسم کے پاس جتنی طاقت اور اختیارات آتے چلے گئے اور اندر کا انسان کمزور ہوا، اتنا ہی پر خطر بن گیا، اتنا ہی خطرناک ہو گیا۔ ہاں اندر کے انسان کو قوت مل جائے تو وہاں دیکھنا ہے جہاں وہ کہے، وہاں پکڑنا ہے جہاں وہ کہے، تو پھر یہ سواری کام آئے گی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میرے عزیزوں ہمارے معاشرے اور خصوصاً ہماری نئی نسل کا پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مسلمان بچپن ہی سے گھر سے لے کر تعلیمی اداروں کے اندر ان کی خاص پرورش ہوتی تھی، ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، سائنسدان بنتا، سب مبارک ہے، لیکن ایک بنیادی پرورش ہوتی تھی کہ اس بچے کا اسلام پر اعتماد بحال ہوتا تھا، لیکن گھر سے لے کر تعلیمی اداروں تک کہیں یہ سبق ملتا ہی نہیں ہے، کہیں یہ سبق ملتا ہی نہیں ہے کہ اسلام بھی کوئی زندگی میں نجات کی شکل ہے۔ پہلے ہر شخص جب ایک خاص ماحول سے ہو کے جاتا تو اگر جج بھی ہوتا، قاضی بھی ہوتا، حاکم بھی ہوتا، جنرل بھی ہوتا، حاکم بھی ہوتا، سب کا ایمان ایک تھا کہ ہمارے مسائل کا حل صرف اسلام میں۔ اور اب کیا ہے؟ مسلمان ہر شعبے میں رہ کر اعمال تو کرتا ہے، لیکن جب اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا نہیں اسلام قابل قبول نہیں اس زمانے میں۔ حج وہ بھی کرے گا، روزہ وہ بھی رکھے گا، نماز وہ بھی پڑھ لے گا، رمضان میں روزے کو بھی رکھ لے گا، لیکن جب اپنے دائرہ کار کی زندگی میں آئے گا وہ سمجھتا ہے اس وقت اسلام قابل عمل نہیں۔ اگر اسلام کی پریکٹس کروں گا میں تو مفلوج ہو جاؤں گا، میں تو مارا جاؤں گا، میں تو پس جاؤں گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اسلام اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب مسلمانوں کی خاص ماحول سے تربیت ہو کی جاتی تھی تو وہ زندگی کے جس حصے میں جاتے ان کا اعتقاد تھا اسلام ہمارے مسائل کا حل ہے، تو ہر شعبہ زندگی میں اسلام زندہ نظر آتا۔ اب ہر شعبہ زندگی کے لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ماحول میں آ کر سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلام پر اعتماد بحال نہیں، اپنے شعبے میں اسلام کو زندہ کرنے سے خوف زدہ رہتے ہیں، اگر کر لیا مسائل کا شکار ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، ترقی نہیں ہوگی۔ یہ المیہ ہے اس بات کا کہ آنے والی نسل کو بھی وہ ماحول نہیں مل رہا جس ماحول میں ان کا اسلام پر اعتماد بحال۔ ارے میرے عزیزوں، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے، اور اس زمین پر اسلام پر عمل پریکٹیکل ہو چکا ہے، اور ان پریکٹیکل کرنے والوں نے دنیا میں اندر عزت اور کامیابی اور فلاح پائی ہے، دنیا کے نقشوں کے اندر بھی وہ غیر معمولی دنیا کے لیے قابل نمونہ بنے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کامیاب لوگوں کے تذکرے میری نسل کے اندر نہیں ہیں، ان کامیاب لوگوں کی زندگیاں میرے بچوں کے سامنے نہیں ہیں،
ان کامیاب لوگوں کے نقشے میرے بچوں کو نہیں پڑھائے جاتے، اس لیے اسلام پر اعتماد بحال نہیں رہا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ سبحان اللہ کہتا ہے جیسے اللہ ہدایت کا نور دیتا ہے، ہدایت کا نور دیتا ہے تو اسے اس کا اسلام پر اعتماد بحال ہو جاتا ہے، اس کا اسلام پر اعتماد بحال ہو جاتا ہے، اس کا اندر یہ کہتا ہے کہ میں زندگی کے جس حصے میں اسلام سے دور رہوں گا اس میں ناکام ہو جاؤں، زندگی کے جس حصے میں اسلام کو نظر انداز کروں گا ناکام ہو جاؤں گا، اور جہاں جہاں اللہ کے حکموں کی تعمیل ہوتی چلی جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ اعتماد کا بحال ہونا، میں عرض کر رہا ہوں، گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی، بھول ہو جائے گی، بھٹک جائیں گے، پاؤں پھسل جائیں گے، آنکھ غلط کر لے گی، لیکن جب اسلام پر اعتماد ہوگا، ایک ڈاکٹر پر آپ کو اعتماد ہو جائے، اعتماد ہوتا ہے ڈاکٹر پر، اور وہ آپ کو آپ کی بیماری کے لیے نسخے تجویز کرتا ہے، آپ کو اس پہ اعتماد ہے، اس کے نسخے پہ اعتماد ہے، تو کبھی آپ بھول تو جاتے ہیں نا بھائی اس کی دوائی نہیں کھانے سے، کبھی بھول جاتے ہیں، اور کبھی بدپرہیزی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا بدپرہیزی رہتی ہے؟ کیا دوائی چھوڑ ہی دیتے ہیں؟ اگر آپ کو اس دوائی اور اس شخص پر اعتماد ہے، اب پھر اس کو نئے سے شروع کر دیتے ہیں فوراً، بلکہ کہتے بھی مجھے یاد دلا دینا بھائی، مجھے یاد دلا دینا، یاد دلا دینا مجھے، کیونکہ اس پہ اعتماد ہے۔ اگر ہم اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنی دنیاوی کے لیے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام ان مسائل کا حل ہے، پھر پریکٹس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، کوتاہی ہوگی لیکن اس کا فوراً ازالہ ہو جائے گا۔ تو آج کی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے۔ ہم کہتے تو ہیں ہاں اسلام سچا مذہب ہے، اسلام جسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں، لیکن آیا مجھے یہ بھی ایمان ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں، چاہے وہ عدالت کا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، چاہے وہ معاشرے کا ہے، چاہے وہ تجارت کا ہے، چاہے وہ میری فیکٹری کا ہے، چاہے وہ میری صنعت کا ہے، کیا میرا اندر دل مانتا ہے کہ اسلام کی زندگی ہی صرف واحد نسخہ ہے؟ اگر ہم اس سے ہٹے تو کافر تو کامیاب ہو سکتا ہے، قسم خدا کی مسلمان نہیں کامیاب ہو سکتا، اس لیے کہ کافر کی کامیابی کا نسخہ اور ہے، مسلمان کی کامیابی کا نسخہ اور ہے، مسلمان کی کامیابی اور ہے، کافر کی کامیابی اور ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا درخت کے نیچے، تو ان کا ایک آدمی چھت کے اوپر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب جب درخت کے اوپر چڑھا تو سمجھ میں نہیں آئے، تھے عقل سے خالی کہ اس کو نیچے کیسے اتارے، تو چودھری صاحب کے پاس چلے گئے کہ ہمارا آدمی اوپر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے اتارے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کپڑا پھینکے، رسی دیں، کمر میں باندھے، کھینچے نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے اس کی طرح رسی پھینکی، اس نے کمر میں باندھ دی، انہوں نے کھینچا، وہ نیچے مر گیا۔ اب چرپائی پہ اٹھا کے اس کے پاس لے گئے، کہا چودھری صاحب آپ نے تمہارا آدمی مروا دیا۔ کیا ہوا؟ کہا اوپر سے کھینچا، مر گیا۔ کہا او ہو، نہ جانے اسی انداز سے میں نے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ ہاں بھائی، کافر کی ترقی اور ہے اور اس کی ترقی کا راستہ اور ہے، مسلمان کی ترقی اور ہے، مسلمان کی ترقی کا راستہ اور ہے۔ اگر دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکو گے تو وہ تو شاید دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہو جائے، مسلمان برباد ہو جائے گا۔ اس کی ترقی کا راستہ صرف پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بس۔ اور یہ بھی ہماری بھول ہے کہ نہ یہ صرف اس زمانے کی بات ہے، اسلام ہے بہت اچھا دین، لیکن اس کا زمانہ گزر گیا، اس کا دور گزر گیا۔ ہاں ہے بڑا اچھا دین، لیکن اس کا وقت گزر گیا، اس کا زمانہ گزر گیا، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، اب اسلام قابل عمل مشکل ہے۔ یہ تو اسلام پر اعتماد ہی کوئی نہیں۔ یہ اسلام پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے میرے عزیزوں کہ مسلمان اپنی زندگی میں مختلف رنگ دکھاتا ہے، مختلف رنگ دکھاتا ہے، بازار میں کچھ، مسجد میں کچھ، شادی میں کچھ، غمی میں کچھ، یہ خود کچھ، اولاد کچھ۔ یہ مختلف رنگ کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ جتنا جتنا ماحول میں ہے
وظیفے کے طور پہ کر رہا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کر رہا کہ میری کامیابی کا نسخہ صرف یہ ہے۔ اگر یہ ہوتا تو کبھی بھی، جیسے ایک آدمی آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا اگر یہ پڑھے گا نہیں، ڈگری نہیں لے گا، تو اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک بیٹے کو پڑھائے دوسرے کو نہ پڑھائے، ہاں اپنی پوری توانائی لگا دیتا ہے کہ دونوں کو پڑھانا ہے، تین ہے تو تینوں کو پڑھانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے اس کا مستقبل تبھی اچھا ہو جب تعلیم حاصل کرے، کوئی ڈگریاں لے گا تبھی اچھا ہوگا۔ بتائیے اگر یہ مجھے اسلام پر اعتماد ہو جائے کہ میرے بچے کی نجات اور فلاح صرف اور صرف اسلام کی زندگی میں ہے، تو بتائیے پھر کتنی توانائی لگا دوں گا، کتنی توانائی لگا دوں گا۔ تو المیہ اس وقت یہ ہے، ہماری آنے والی نسل کے لیے سب سے بڑی کمزوری یہ پیدا ہو گئی کہ اسلام پر اعتماد کمزور پڑ گیا۔ اس لیے جب تک ماحول میں ہوتے ہیں، رمضان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، رمضان کے بعد پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ حج کے اندر الحمدللہ میں نماز پڑھنا مشکل تھا، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ہاں تہجد بھی پڑھ، ماحول ہے نا۔ لیکن اگر اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے میرے عزیزوں، پھر مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، غم میں ہوں، خوشی میں ہوں، الحمدللہ ہر حال میں مسلمان ہی نظر ہوں، ہر حال میں اسلام کا نقشہ زندگی میں نظر آئے گا۔ تو یہ بڑی دولت ہے، اللہ سے یہ مانگیے۔ جہاں آپ اور بہت کچھ دنیا آخرت کی خیریں اللہ سے مانگیں، وہاں اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اسلامی زندگی پر اعتماد نصیب فرما دے، ہاں ایمان بحال کر دے ہمارا اسلامی زندگی، کہ ہماری فلاح کا، ہماری کامیابی کا، ہماری ترقی کا، ہماری نجات کا، ہماری اولاد کا، ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا ترقی کا واحد راستہ اسلام کی زندگی ہے۔ باقی جتنی ترقی کے نقشے ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام، اور ساتھ کہا کرتے تھے ومن یبحث دونہ اذلہ اللہ، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور زندگی میں عزت چاہے گا اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اعزنا اللہ بالاسلام ومن یبحث دونہ اذلہ اللہ۔ تو بڑی دولت مانگنے کی ہی گیا کہ اللہ اسلامی زندگی پر ہمارا اعتماد بحال ہو۔ اور اللہ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ ساتھ کہے اننی من المسلمین، مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، میں شرمندگی محسوس نہ کروں اسلامی زندگی میں عار محسوس نہ کروں اسلامی زندگی میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اسلام کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اسلام کے معاملے میں عار محسوس نہ کروں۔ بس اوقات سارے دوست عجیب ہیں، ماحول عجیب ہے، تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے اگر اس وقت نماز کی پریکٹس کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں کیا مطلب ہے؟ اور اگر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو میری عزت ہے، اسلام کی پریکٹس میں میری عزت ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے، اس وقت کی سپر طاقت، اس کا جرنیل دربار موجود ہے، انہوں نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، لقمہ گر گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر لقمہ صاف ہے تو اسے اٹھا کے استعمال کر لو، ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ وہ اٹھانے لگے، ایک شخص نے کونے ماری، کیا کہیں گے یہ لوگ، ان کا تو ویسے ہی تمہارے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ بھوکے لوگ ہیں، صحرا عرب میں رہتے ہیں، اونٹ کا سوکھا گوشت استعمال کرتے ہیں، ننگے بدن ننگے پاؤں والے لوگ ہیں، اور اگر آپ یہ نیچے سے لقمہ اٹھائیں گے تو یہ کیا تاثر لیں گے، کیا محسوس کریں گے؟ سبحان اللہ، اسلامی زندگی پر فخر تھا نا، اس کے اندر عزت کا یقین تھا۔ کیا کہنے لگے؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان ندانوں اور احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ انہیں کیا پتا میری نبی کی سنت میں کیا عزت ہے، انہیں کیا پتا میرے نبی کی سنت میں کیا رحمت چھپی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا میرے نبی کی سنت میں کیا برکت چھپی ہوئی، انہیں کیا پتا۔
اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تبھی ہوتا ہے میرے عزیزو جب اسلام پر آدمی کو اعتماد نصیب ہو، پوری فضا اسلام مخالف اور یہ اسلام پہ چل رہا اور فخر محسوس کر رہا ہے، فخر، شرمندگی نہیں، آر نہیں، احساس کمتری نہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اننی من المسلمین، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ اسلام کی پوری تصویر بنا ہوا ہو اور اس میں فخر کی چیز ہے۔ تو میرے عزیزو اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے میرے بچوں میں، میری بچیوں میں، ہاں یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہاں ہدایت کا ایسا نور نصیب فرما دے کہ اسلامی زندگی پر پورا اعتماد اور یقین بحال ہو جائے۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، طبیعت میں تھوڑی سی سر میں درد ہے، کوشش تو فرما رہے ہیں، زور میں تشریف لائے، بات کرنے کی جی چاہا لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، ابھی بھی بیان کرنے کی تشریف لائے، ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ دعا فرمایا کریں کہ اللہ رب العزت کو صحت نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔